دور حاضرہ کے اندر جب آپ دنیا کے چاروں طرف نظر کو گھماتے ہیں تو افراتفری، بے چینی، اضطرابی، نا اتفاقی کی روح جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تقسیم اگر ملکوں کے اندر آ جائے تو ملک جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تقسیم اگر کلیسیاؤں کے اندر آ جائے تو کلیسیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تقسیم اگر گھروں کے اندر آ جائے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم سب مسیح یسوع میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ایمانداروں کی زندگی اگر تقسیم ہو جائے تو وہ بڑی ٹھوکر کا باعث بنتی ہے۔ تقسیم کے وسیلہ سے کلیسیا جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہم خدا کو نہیں کہہ سکتے۔ تقسیم نا اتفاقی کی وجہ سے آتی ہے، ڈس یونٹی کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ ٹیم ورک سے کام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، مل کر کام کرنے سے کام زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ توانائی کے ساتھ، زیادہ مؤثر طریقہ کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ بدن اکٹھا مل کر کام کرتا ہے اور خدا کا بندہ پالوس افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں کہتا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ شرازہ بندی کی جائے، ان اعضاء کو اکٹھا کیا جائے جو بکھرے ہوئے ہیں۔ اور میرے ساتھ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک رات میں دعا روزے سے ٹھہرا ہوا تھا اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، میرے اعضاء کو اکٹھا کرو۔ یہ سیمینار کوئی ایسے نہیں رکھ دیا گیا، اس کے پیچھے ایک رویا ہے، ایک مقصد ہے جس کے لیے خدا نے مجھے کھڑا کیا اور خدا نے یہ ثابت کر دیا۔ اور پیچھے خدا کا بندہ الگزینڈر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس سال کے شروع میں نبوت کی تھی کہ اے میرے بیٹے سہیل، میں تجھے اس سال کے اندر کثرت کے ساتھ استعمال کروں گا۔ اور آج یہ نبوت کا پہلا حصہ جو ہے وہ خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے پورا کیا ہے۔ ہاللویہ۔ رسمبا کا رسولی متمانا کھنت اور رسوبیا تکا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو فرمایا 37ویں باب کے اندر، سوکھی ہڈیوں کو اکٹھا کرو، سوکھی ہڈیوں کو، وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی ہیں۔ خدا لے گیا اپنے بندہ کو ایک وادی کے اندر، موت کی وادی کے اندر، جہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں اور بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ جب میں اس کلام کو دیکھ رہا تھا اور اس رات تقریباً 2:30 بجے تک یہ میں کلام تیار کرتا رہا، اور پھر خدا نے میرے ساتھ کلام بھی کیا اور میں نے اسی وقت وہ الفاظ نوٹ کیے اور لکھے، اور میں یقینی طور پر اپنے اس میسج کے اندر وہ الفاظ جو خدا نے دیے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، کسی امیزش کے ساتھ نہیں، بغیر خوف کے، اس لیے کہ خدا نے مجھے کہا ہے اے میرے بیٹے سہیل مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہاری نیت کو جانتا ہوں۔ یہ خدا نے کلام کیا تھا میرے ساتھ 2:34 پر 27 تاریخ کو جب میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں دلیر ہو گیا اس سیمینار کے تعلق سے، اور خدا نے وسائل مہیا کیے۔ یہ آپ اتنا بڑا انتظام دیکھ رہے ہیں، خدا نے عجیب طریقہ سے میرے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا۔ پہلے تو میں اکیلا تھا، لیکن خدا نے اس کلام کو ثابت کیا اور اس نے میرے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور اس نے مجھے کہہ دیا مت گھبرا سہیل، سیموئل پورا نام لیا، سہیل سیموئل مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب خدا اس بندہ کو موت کی وادی میں لے گیا تو اس کو کہا ان سوکھی ہڈیوں کے لیے کلام کر، تو خدا کے بندہ نے کلام کیا، اور جیسے خدا کے بندہ نے کلام کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے 37 باب کے اندر کہ سوکھی ہڈیاں جو تھیں ان میں ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے یونٹی۔ وہ ہڈیاں جو بکھری پڑی تھیں، وہ ہڈیاں جن کے اندر زندگی نہیں تھی، خدا کے بندہ نے جب کلام کیا، نبوت کی خدا کے فرمان کے مطابق، وہ نہیں گھبرایا، اس نے
नाफरमानी नहीं की, जैसा खुदा के बंदा ने कहा था उसने वैसा ही किया। हड्डियां पड़ी हैं मौत की वादी में, आम बंदा चला जाए तो परेशान हो जाता है, कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन खुदा ने कहा था, खुदा अपने बंदा के पीछे खड़ा था, उसने उसके पीछे हाथ से रखा था, उसके कलाम के ऊपर उसका हाथ था। इसलिए जब खुदा के बंदा ने ये नबूवत की तो एक जज्बा आ जाया, जैसे खुदा के बंदा ने कहा रूहों को जीतने के लिए अंदर से खुदा के साथ हमें चलने की जरूरत है, हमें रोया को पहचानने की जरूरत है, हमें उस मकसद को सामने रखने की जरूरत है जिसके वसीला से एक लीडर जो है वो रूहों को बचा सकता है, उन हड्डियों को जो बिखरी पड़ी हैं उनको इकट्ठा करके वो ला सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम उसके अंदर है। और भाई लियाकत कैसर ने फरमाया उसके दिल की आंखें रोशन होनी चाहिए, दिल की आंखें। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब दिल की आंखें रोशन होती हैं तो फिर खुदा जो है अपने कलाम पर स्टैंड करता है, दिलेरी देता है, हौसला देता है और आपकी रहनुमाई के लिए लोगों को तैयार करता है, लोगों को खड़ा करता है ताकि वो आपके साथ आपके काम के अंदर खड़े हो जाएं और आपकी मदद करें, आपकी रहनुमाई करें। अब जब खुदा के बंदा ने नबूवत की, हड्डियां जो थी बिखरी हुई इकट्ठी हो गई, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है और मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई और उन में दम ना था, जिंदगी ना थी उनके अंदर। वो ये कलाम खुदा बनी इसराइल के घराने से कर रहा है, वो घराना जो बरगश्ता हो चुका है, वो कलीसिया जो राह रास्ते भटक चुकी है, जिसमें जिंदगी नजर नहीं आती, रवायात के अंदर बंधी हुई है, रूह कुदस की हजूरी से खाली है, मौत की हालत में है, सर्द महरी की हालत में है। और जब खुदा के बंदा ने यह नबूवत की तो एकदम उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी हड्डियों के अंदर तब्दीली आई, अपनी अपनी जगह पर वो आ गई और जिंदगी ने उनके अंदर जो था वो सरायत करना शुरू की। और जब जिंदगी उनके अंदर आई और क्या हुआ, एकदम जब जिंदगी उनके अंदर आ गई तो वो ना बिखरी रही, ना लेटी रही, बल्कि एकदम जो थी वो खड़ी होगी और जैसे ही वो खड़ी होगी एक बहुत बड़ा लश्कर बन गया, एक बहुत बड़ा लश्कर। लश्कर के अंदर बहुत ज्यादा लोग शामिल होते हैं। पीछे हमारे डॉक्टर जॉनसन साहब बैठे हैं, शायद 4000 5000 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? लश्करों के अंदर इतने ज्यादा हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा लश्कर बन गया और वो खड़ी हो गई। अगर जिस्म को मतवाज़न खुराक ना दी जाए तो बदन जो है वो कमजोर हो जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से जिस्म को डाइट ना दी जाए, मतवाज़न खुराक ना दी जाए तो जिस्म के अंदर बहुत सी कमजोरियां, बहुत सी खामियां आ जाती हैं और उन खामियों के वसीला से इंसान किसी न किसी बीमारी की वजह से वो मौत की हालत में जा सकता है। हड्डियों का ढांचा से मुराद उनके ऊपर गोश्त नहीं है, जिंदगी नहीं है, सारा कुछ कैसे आ गया? शायद गोश्त का सूख जाना, हड्डियों का निकल आना गुनाह की अलामत है। अगर जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाए, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाए, एक लीडर की जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाए तो उसकी अंदर की हालत जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है और वो उस तरीका से खुदा के कलाम को पेश नहीं कर सकता। अगर खुदा का पाखरू उसके अंदर है, अगर खुदा की हजूरी उसके साथ साथ है, तो फिर जब खुदा का बंदा, वो लीडर जो भी हो, कलाम करेगा, रूहें बचेंगी, लोग निजात पाएंगे, लोग शिफा पाएंगे, क्योंकि खुदा का हाथ उसके पीछे होता है। बाइबल मुकद्दस में यूनिटी के तअल्लुक से बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है। ज़बूर 133 उसकी पहली 2 आयत देखो, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहम मिलकर रहें। कैसी अच्छी बात है। और फिर
अच्छी ही नहीं बल्कि खुशी की बात भी है कि भाई क्या करे आपस में, जब बोले मैं जरा टीचर हूं, उस्ताद हूं, मैं चाहूंगा कि जमात के अंदर भी पार्टिसिपेशन जरा हो, तो भाई क्या करें, हम मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। ये नहीं कि एक भाई का मुंह इस तरफ है तो दूसरे का इस तरफ है, एक का इस तरफ है तो दूसरे का इस तरफ है। उसी तरह से जिस तरह से हड्डियां जो हैं वो मौत की वादी में बिखरी पड़ी हैं, आज भी हिजकिय्याह की तरह एक नबी को मुल्क पाकिस्तान के अंदर नबूवत करने की जरूरत है और उन हड्डियों को इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि ये सारी हड्डियां, ये सारी डिनोमिनेशंस, ये पेंटिकॉस्टल सारे लोग, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के सारे लोग, ये यूपी के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक आ जाएं, लेफ्ट फेलोशिप एक हो जाए, सारी तरफ सारे लोग जो हैं एक स्टेज पर खड़े हो जाएं और यीशु का बदन जो है वो बढ़े। एक बदन है, मसीह में शामिल होकर, ऐसा सामने लिखी है बड़ा बड़ा, मसीह में शामिल होकर एक बदन है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बढ़ते बढ़ते नहीं, एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं, मेंबर हैं, हमें एक दूसरे के साथ जो है वो चलना है। कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई जो है वो वहां मिलकर रहें, कलीसियाओं के अंदर भाई जो है वो मिलकर रहें। क्यों भाई जी, जब दुआ करेंगे मिलकर एक दिल होकर तो फिर खुदा का पाक रूह जुम्बिश करेगा, लोग तब्दील होंगे और फिर खुदा का काम कसरत के साथ होगा। एक होने की जरूरत है। और फिर कलाम कहता है ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, कलाम ने इसकी तस्दीक की है। और फिर जरा और आगे बढ़ें उसी बाब के अंदर, रोमियो 12वें बाब के अंदर तो लिखा है, आए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हम कैसी इबादत करते हैं? अपना जवाब खुद ही लेते चले जाएं, क्योंकि मैं बड़ी दिलेरी से कहता हूं, मुझे खुदा ने कहा था मैं बोलूंगा, और जैसे पाक रूह ने मुझे तहरीक दी मैं वैसे ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने पाक रूह को कह दिया है, उसे कहा था कि जैसे तू चाहे मुझे इस्तेमाल करना, और जो वो मेरे अंदर बात डालेगा मैं बगैर किसी मिलावट के और मेजश के दलेरी के साथ वो बयान करूंगा। अगर खुदा ने किसी के लिए नबूवत कर दी मैं नबूवत कर दूंगा, अगर खुदा ने किसी के लिए कलाम दे दिया मैं कलाम दे दूंगा, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि हम एक हो जाएं, भाई मिल जाएं खुशी के साथ, अच्छे होकर। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि भाई वहां मिलें। और हमारी इबादत कैसी इबादत होनी चाहिए? जिंदा इबादत होनी चाहिए, पाक इबादत होनी चाहिए, मुर्दों की इबादत नहीं होनी चाहिए। कलाम कहता है कि खुदावन जो है वो जिंदों का खुदा है, वो मुर्दा कलीसिया का खुदा नहीं है। अगर आप चाहें कि कलीसिया के अंदर मुर्दगी तारी है तो पाक रूह वहां पर नहीं आता, पाक रूह वहां पर आता है जहां पर जिंदगी है, क्योंकि वो जिंदों का खुदा है। खुदा जिंदों का खुदा है। और कलाम में लिखा है और वो गुनाहगारों की नहीं सुनता वो गुनाहगारों की, जब तक गुनाहगार तौबा ना करें। जिंदा और पाक होने की जरूरत है। अगर हमारे दिलों के अंदर पाकीज़गी नहीं है तो फिर हम जो इबादत करते हैं वो खुदावंद को बिल्कुल पसंद नहीं है। कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, खुदा को पसंदीदा है। खुदा को ऐसी इबादत पसंद है कि वो पाकीज़गी के साथ की जाए, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके ताबे करके किया जाए। और जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, पाकीज़गी के साथ रूह कुदस की हजूरी में देते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर जो है वो ठहर जाता है। और जब खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर ठहरता है तो फिर आगे जिंदगियां तब्दील होती हैं। पतरस ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, पाक रूह उस पर ठहर गया था। जब पाक रूह ठहर गया तो लोगों ने कलाम सुना और कहते हैं लोगों के दिनों पर क्या हुआ? चोट लगी। और कितनों ने कलाम कबूल कर लिया?
3,000 ने, उसकी अपनी कोशिश तो नहीं थी, पाक रूह उसके ऊपर था। तो मेरे भाई मेरी बहनों और वो भाई बहनें जो खास तौर पर लीडर्स हैं, क्योंकि जो सेमिनार करवाया जा रहा है वो लीडरशिप रिवाइवल सेमिनार है। एक रोया के तहत लीडरों को बेदार होने की जरूरत है। जितने लीडर्स हैं, हाँ वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, यहां पर खुदा के फजल से पाक रूह की रहनुमाई से 16 चर्चेस के लोग जो है वो मौजूद हैं। ज्यादा हो तो मुझे मालूम नहीं। आखिर में मेरे भाई पीछे बैठे हैं, भाई खुरम, जब मैं उनसे समरी लूंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चर्चेस जो हैं, कितने कितने जो लोग हैं वो यहां पर आए हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 16 किस्म के चर्चेस जो हैं, उनके लोग जो हैं, उनके लीडर्स जो हैं, वो किसी न किसी मिनिस्ट्री में हैं, वो यहां पर आए हैं लीडर्स को रिवाइव करने के लिए, लीडर्स को बेदार करने के लिए, लीडर्स के अंदर ये बात डालने के लिए कि कलाम कहता है बहम मिलकर रहो। कितनी अच्छी और खुशी की बात है। अगर जैसा मैंने शुरू में बताया है, अगर हम बहम मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर तकसीम होगी, बर्बादी होगी। और जैसा खुदा के बंदा डॉक्टर जॉनसन ने फरमाया है कि कहत पढ़ने वाला है कलाम का कहत, और अगर ये डिवीजन हो जाए, हमारे अंदर जो है वो खुदा का कलाम सही तौर पर ना आया, तो फिर शायद जितनी मर्जी मनादी करते रहें, जितने मर्जी कलाम करते रहें, जितने मर्जी बाइबल बगल में डालकर जाते रहें, सुबह जाएं, शाम जाएं, रात को जाएं, कुछ नहीं होगा, इधर ही रह जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी। आगे जाकर बताऊंगा आगे। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी क्या करते जाओ, ऊंची बोलने क्या हो गया, सूरत बदलते जाओ। खाना आपको 2 बजे मिलेगा, इसलिए आप मत घबराएं, खाना 2 बजे मिलेगा, इसलिए आराम से कलाम को सुने, क्योंकि ये हमारे स्केड्यूल में था कि हम खाना 2 बजे देंगे। हाँ जी। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी क्या करते हैं, सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की बड़े जरा नेक आगे और पसंदीदा और कामल मर्जी, हाँ जी, तजर्बे से मालूम कर सको। खुदा की मर्जी घर बैठे नहीं कि घर बैठे आपको ये सुमसी तजर्बे दे देगा, भूल जाए ऐसी बातें। खुदा आपको ऐसे तजर्बे नहीं देगा, बेशक घर में बैठे जहां मर्जी जाए, कोई तजर्बा नहीं आएगा। कलाम कहता है खुदा की नेक मर्जी अगर आपने दरियाफ्त करनी है, खुदावंद की अगर हजूरी को आपने जानना है, खुदावंद की कुदरत को आपने जानना है और उसकी कामल मर्जी को जानना है, तो आपको एक तजर्बे के अंदर से गुजरना पड़ेगा। जरा साइंस की मिसाल आपको देते हैं। पानी का फार्मूला जो है वो है H2O। थोड़ा सा ये यूज कर लें ताकि ये आया है, इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। यहां पर बैठे होंगे तालिब इल्म जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी। यहां पर H जो है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, हाइड्रोजन को। कितने एटम है इसके अंदर, 2 हैं। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये मिलकर क्या बनाता है, ये पानी बनाता है, वाटर बनाता है। अब अगर आप इसको ऐसे कर दें तो क्या ये पानी बनेगा, नहीं ना बनेगा, कि बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन को कितने हिस्से मिलाया जाए, 2 हिस्से, और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का। तो फिर ये मिलकर क्या बनेगा, उसका मुकम्मल जो है वो फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हमारे अंदर मुकम्मल फार्मूला बनने के लिए ये जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के क्या बन जाएं, अज़ा बन जाएं। एक दूसरे के हमें अज़ा बनने की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह का एक मुकम्मल फार्मूला बन जाए जो यीशु के प्रोग्राम में है। और अगर हम एक दूसरे के अज़ा नहीं हुए तो फिर मेरे लीडर भाइयों बहनों भूल जाएं कि आप आसमान पर जाएंगे। एक और मिसाल लें, अब मैथ्स की, ये केमिस्ट्री की थी, अब जरा मैथ्स की मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है, मुसल्लस है। तो इसके तीनों जाविये जो हैं वो बराबर होते हैं, 60। ये ट्रायंगल है, राइट। अब
اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو کیا یہ ٹرائنگل اس آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ ٹرائنگل تو نہیں بنی نہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ٹرائنگل ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی 60 کا زاویہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 60 کا زاویہ بن گیا ہے، ایک ٹرائنگل نہیں بنی. آپ اس کو ٹرائنگل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا صرف یہ ایک ہی کونا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے 2 کونے جو ہیں وہ ابھی نہیں جڑے، کچھ ہڈیاں ابھی جڑی نہیں ہیں. کوئی اس کو جوڑے گا تو پھر جا کے 3 کونے بنیں گے. اب اس کو ملانے کے لیے جب آپ اس کو یہاں سے ملا دیں گے تو پھر اب آپ کہہ سکیں گے کہ یہ ایک مکمل جو ہے وہ ٹرائنگل بن گئی ہے. ایک ذرا فزکس سے بھی آ جائے. ہاں جی، ایٹم کی مثال لیتے ہیں. ایٹم، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پروٹون اور نیوٹران، اور باہر جو ہے وہ الیکٹران ہوتے ہیں. ایٹم کے اندر ایٹم جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. نیوکلیس جس کے اندر پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور الیکٹران جو ہیں وہ باہر گردش کرتے رہتے ہیں. اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز کی کمی کر دی جائے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی جو ٹرینٹی ہے، تثلیث جو ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں شامل ہیں: خدا باپ، فادر، سن اور ہولی اسپرٹ. میرے بھائی میری بہنوں، ہر ایک چیز کو بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، اور اگر وہ اپنے صحیح مقام پر آ جائے گی تو پھر وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگی. آج ہم گیس کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ایٹم کے تعلق سے پڑھتے ہیں. بڑے تجربے کیے گئے، انہوں نے بڑے تجربے کیے ہوں گے، بڑے دباؤ لڑائے ہوں گے، پھر جا کے کہیں یہ ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں. ایسے نہیں آ گئی. اسی طرح سے اگر آپ تجربات میں سے نہیں گزریں گے، جب تک آپ تجربے میں سے نہیں گزریں گے، اس وقت تک آپ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو کبھی معلوم نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے. خدا کی کامل مرضی اتحاد کے تعلق سے، یونٹی کے تعلق سے، یونٹی آف بلیورز کے تعلق سے یہ ہے، اور وہ ہے پہلا یوحنا 30 باب اس کی 23ویں آیت. ہاں جی، جو نکال لے جلدی سے پڑھ دے. صفحہ 237 مدد کر دیتا ہوں. صفحہ 237 آیت 23. جلدی کریں، آپ نے بڑی دیر لگا دی. ہاں جی. اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت کریں. ہاں جی، تو کیا حکم دیا ہے اس نے؟ ہم کیا کریں؟ آپس میں محبت کریں. نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں. ہمیں کیا کرنی ہے؟ آپس میں. کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم آپس میں محبت کریں. ہاللویا. اور جب آپ آپس میں محبت کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر محبت کے پھل بھی لگیں گے، روح کے پھل بھی آئیں گے، اور آپ برکت پائیں گے. لیکن کلام کہتا ہے غلطیوں 30 آیت میں، کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے جب خدام یسوع مسیح کو قبول کیا تھا اس وقت تو تم روح سے بھرے ہوئے تھے اور روح میں زندگی بسر کر رہے تھے اور روح کے ساتھ منادی کرتے تھے، خدا کے پاک روح سے لبریز ہو کر خدا کا کلام تمہارے وسیلے سے کھلتا تھا. لیکن اب تم اتنے نادان کیوں ہو گئے ہو؟ اب تم اتنے بیوقوف کیوں ہو گئے ہو کہ روح کے طور پر شروع کیا اور اب جسم کے طور پر اس کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ کبھی بھی خدا کا کلام جسم کے طور پر پورا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی قوت استعمال کر کے خدا کے کلام کو، اس کی رویا کو پورا کریں تو ناممکن ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق روح میں پیوست ہو جائیں. اور لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 30 باب اس کی 30 آیت میں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے جب تمہیں جھگڑا اور حسد ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ ابھی تک میرے بھائی میری بہنوں، اگر آپ کے گھروں کے اندر، اگر آپ کی کلیسیاؤں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے تو خدا کا بندہ پالوس کنسس
کہ کلیسیا کو جب اس نے بیان کیا، پہلا کرنتھیوں 30 آیت، اگر تم میں لڑائی جھگڑا ہے تو پھر تم جسمانی ہو۔ بھول جائے اس بات کو کہ آپ روحانی ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ شاید آپ ایماندار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ باتیں ہیں، کلام کہتا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تاریخ پر نہ چلے؟ اب اتحاد کے لیے چند باتیں ضروری ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنا چاہیں تو آپ لکھتے چلے جائیں۔ پہلی بات، ہم ایک دل ہوں، یونٹی آف ہارٹ، ایک دل ہوں، پھر ایک مقصد ہو، ہمارے سامنے ایک مقصد ہو، ایک ایمان ہو، ایک روح ہو، ذہنی یگانگت ہو، اور اس کے بعد پھر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ متحد ہوں۔ دا یونٹی آف ہارٹ، دا یونٹی آف فیتھ، یونٹی آف پرپز، یونٹی آف اسپرٹ، یونٹی آف مائنڈ اور یونٹی آف باڈی، یہ ساری باتیں جو ہیں اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے حوالہ جات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر ایسے لوگوں کی شہادتیں ملتی ہیں جہاں پر یونٹی کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ پہلی، لوط اور ابراہیم اور لوط کی مثال، پیدائش 12 باب اس کی 5ویں آیت اور 13 باب اس کی پہلی 8 آیات میں ابراہیم اور لوط کی یونٹی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روت اور نعومی کی یونٹی کو بیان کیا گیا ہے۔ بہو اور ساس کی یونٹی کو دور حاضرہ کے اندر بہو اور ساس کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، خود ہی سوچ لیں۔ لیکن کلام مقدس میں ہمیں یونٹی کے تعلق سے بہو اور ساس کا بہت اچھا جو ہے وہ کلام ملتا ہے، بہت اچھا پروگرام جو ساس اور بہو کے لیے بھی دے دیا گیا تاکہ وہ آپس میں پیار، محبت اور یگانگت کے ساتھ رہ سکیں۔ اور پھر یونتن اور داؤد کی محبت، ان کے اندر جو یونٹی تھی، پہلا سموئیل 18 باب اس کی پہلی 4 آیات، 19 باب اس کی پہلی 7 آیات، 20 باب اس کی 4 آیت، 35 سے لے کر 42ویں آیت تک، اور پھر رکابیوں کے اندر یونٹی، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ نکالیں یرمیہ 35 باب، یرمیہ 35 باب، رکابیوں کے اندر جو تھی یونٹی جو تھی اس کے تعلق سے، صفحہ 751۔ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگر یونائٹ ہیں، اگر ہم متحد ہیں، تو باہر سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے اتحاد کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے بندوں کو، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح بات کہتا ہے تو اس کی بات کو مانیں۔ اور یہاں پر ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں 35 باب کے اندر، خدا نے اپنے بندہ یرمیہ پر کلام کیا اور اسے کہا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر، اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر میں پلا۔ خدا نے اپنے بندہ یرمیہ کو یہ کہا کہ تو رکابیوں کے گھروں میں جاؤ اور ان کو اکٹھا کرو اور ان کو میں پلا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نے کیا کیا، 5ویں آیت، اور میں نے میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو۔ اب یرمیہ جو ہے وہ میں کو لے کر، ان جام سے بھرے ہوئے پیالوں کو لے کر کیا کرتا ہے، وہ آگے آ جاتا ہے اور رکابیوں کے بیٹوں کے آگے رکھتا ہے تاکہ وہ ان کو پئیں۔ لیکن ان لڑکوں کا رویہ، رد عمل کیا ملتا ہے؟ بس انہوں نے کہا ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم کیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے۔ بیٹوں کے اندر، اس خاندان کے اندر کتنی یونٹی نظر آتی ہے۔ نبی جا کر اس گھرانے کو کہہ رہا ہے، ان کے
آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے میں نہیں پینی، نہ تم نے پینی ہے، نہ تمہارے بچوں نے پینی ہے. اور یہ گھرانہ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ نبی کو صاف انکار کر رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم میں نہیں پیئیں گے. میرے بھائی میری بہنوں، اگر کوئی لیڈر آپ کو غلط بات کہتا ہے تو مت مانے اس کی بات، کلام کے اوپر سٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ جو بات کر رہا ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اگر وہ بات اچھی ہے تو اس پر عمل کریں، لیکن اگر وہ بات اچھی نہیں ہے تو مت اس کو فالو کریں. ہمیں رکابیوں کے بیٹوں کا کیا رد عمل ملا؟ یرمیا نبی آیا ہے، نبی آیا ہے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، میں پیش کر رہا ہے، انکار کر دیا، ہم نہیں پیئیں گے میں، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہے. یہاں پر ہمیں تابعداری کا ثبوت بھی ملتا ہے. یہاں پر کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ کے لیے ان کے لیے بھی کلام ہو جائے. میرے نوجوان بھائیوں بہنوں، ان نوجوانوں کا رد عمل دیکھو. انہوں نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کس طرح سے کی، کس طرح سے اطاعت کی. نبی آ رہا ہے، شاید آپ کو بڑا کتنا ہی عزیز دوست آ جائے. چھوٹی سی مثال، سگریٹ لے لیتے ہیں. کوئی سگریٹ نہیں پیتا، چند دوست ہیں فیملی میں، کوئی سگریٹ نہیں پیتا. اللہ ایک سگریٹ پیو جی، پیو، کچھ نہیں ہوتا ایک سگریٹ، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. برا کام ہے سگریٹ پینا، لیکن گھر میں اگر باپ نے منع کیا ہے، ماں نے منع کیا ہے، تو پھر ان بچوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. یہاں پر ہمیں یہ حکم جو ہے وہ ملتا ہے. لکھا ہے چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، کبھی میں نہیں پیتے. گو تم نے یہ کہا ہے کہ میں پیو، لیکن ہم پیتے ہی نہیں کیونکہ ہمارے باپ نے ہم کو منع کیا ہے. اور آگے شاید خدا ان کا ٹیسٹ لے رہا تھا. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جب جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ خدا کے حکم کو مانا. لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی. خداوند کا کلام پھر یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے کہا کہ اسرائیلیوں کو بتا دے کہ انہوں نے یوناداب بن رکاب کے بیٹوں نے تو اپنے باپ کی بات کو مانا، لیکن میں جو خداوندوں کا خدا ہوں، میں جو رب الفاظ ہوں، میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا، لیکن تم نے میرے کلام کو نہ مانا، تم نے میرے کلام کو نہ سنا. اور آخر میں ہم پھر جا کر دیکھتے ہیں، اس لیے رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی. ہمیشہ اس کے گھرانے سے خدا کے حضور میں شخص جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے کیونکہ انہوں نے وفاداری کی. اور نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی، اپنے ایڈریس کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے، آپ پر خدا کی حضوری آتی ہے اور آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اور خدا آپ کو اپنی حضوری سے کبھی بھی دور نہیں کرتا. ابتدائی کلیسیا کے تعلق سے نئے عہد نامے میں سب ایک دل تھے، ایک روح تھے، اور ایک روح اور ایک دل ہو کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوا کرتے تھے. کلام مقدس میں لکھا ہے اعمال پہلا باب 14 آیت کے اندر، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے، ایک دل ہو کر. اور پھر آگے ذرا بڑھتے ہیں دوسرے باب کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال اس بات بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. ایک دل ہو کر ہیکل میں کیا کرتے تھے؟ جمع ہوا کرتے تھے. میرے عزیز بھائی بہنوں، ہمیں ایک دل ایک ہونے کے لیے
اس لیے کہا گیا کیونکہ یسوع نے یہ خود کہا تھا، یہ یسوع کے الفاظ تھے، اور میں چاہوں گا کہ یہ الفاظ جو یسوع نے اپنے منہ سے فرمائے نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یوحنا 17:12، اور اگر کسی نے نکال لیا ہے تو وہ پڑھنے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک میں گیارہویں پلیز 11ویں پڑھیں، 11ویں آیت۔ ہاں جی، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو جائیں، ہم آپس میں مل کر ایک ہو جائیں۔ کس نے کہا؟ یسوع نے۔ ہمیں یسوع نے کہا ایک ہونے کے لیے، کسی بندے نے نہیں کہا، کوئی سہیل نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک ہو جائیں، کلام کہتا ہے یسوع نے کہا ایک ہونے کے لیے۔ اور پھر ذرا آگے بڑھیں، 21ویں آیت، ہاں جی پڑھیں ذرا۔ ہاں جی، تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں اور وہ ہم میں ہوں، باپ بیٹے میں اور پھر ہم اس کے اندر۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم سارے ایک ہو جائیں۔ ذرا اور تھوڑا سا آگے چلیں، اگلی آیت 22ویں۔ ہاں پڑھیں پڑھیں۔ ہاں جی، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ کامل ہو کر ہمیں ایک ہونا ہے، کس طرح؟ کامل ہو کر۔ ایسے نہیں ایک ہو جانا دل میں بغض ہے، آؤ جی بھائی جی جفی پا رہے ہیں، دل سے گالیں کٹ دے ہوگا، ایسے نہیں، ہمیں کامل ہو کر ایک ہونا ہے۔ کلام کہتا ہے اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اور جب ہم پھر ایک ہو جاتے ہیں کامل ہو کر، تو پھر کچھ نکلتا ہے، اس کا اثر نکلتا ہے۔ اس کا اثر نکالنے کے لیے چلیں اعمال 5واں باب اس کی 12ویں آیت، اعمال 5:12 جی۔ اور یہودیوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ہاں جی بس جی پلیز، شکریہ۔ وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ ان کے ہاتھوں سے عجیب نشان ظاہر ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں سے معجزات ہوتے تھے، اور یہی مسیح کی پہچان تھی، کیونکہ مسیح ان کے اندر تھا، باپ کے اندر مسیح ہے اور مسیح کے اندر ہم ہیں، اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو جو کچھ میرے بھائی میری بہنوں آپ خدا کو کہتے ہیں، یسوع کو کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نشان، یہ معجزات جو تھے وہ وقوع میں آتے تھے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 10ویں آیت، کیونکہ یہ ٹیچنگ سیشن ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی پارٹیسپیشن بھی اس میں کریں، تاکہ بعد میں آپ کو آسانی رہے مطالعہ کرنے کے لیے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت، صفحہ 154۔ ہاں جی،
ایک ہی بات کہو. یہ نہیں کہ ایسے پیسے ملنا گل کی اور کوئی دوسرے آگے پیسے دم خلاف ہی گل کر رہے ہیں. او جی او آ گیا جی سیمینار کرانے والا دیکھا ہے. یہ وہ اور باتیں فضول فضول باتیں. کلام کہتا ہے ایک ہی بات کہو. تمہارے منہ سے تمہاری زبان سے ایک ہی بات جو ہے وہ نکلنی چاہیے اور تم میں تفرقے نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اور تفرقے کس کی طرف سے ہیں؟ بولیں ذرا. ابلیس کی طرف سے. ابلیس ہم کو چاہتا ہے کہ ہم جدا ہو جائیں, ہم ایک بدن نہ ہو. اور جب ہم ایک بدن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مسیح میں ہو جاتے ہیں. اور یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے, وہ ہم کو مسیح میں نہیں ہونے دیتا. اس لیے ہم ہمارے اندر, ہمارے کلیسیوں کے اندر تفرقے, جدائیاں اور بدعتیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. بلکہ وہاں یک دل یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. ایک رائے رکھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھائی ایک بات کہتا ہے تو دوسرے آمین کہیں. ٹھیک ہے بھائی جی, آپ نے بات کہی ہے, متفق ہو جائیں ایک بات پر. یہ نہیں کہ ایک بھائی نے بات کر دیا تو باقی پیچھے بیٹھے ہیں, دعا کے تو الگ سے لے لیں. ایک کو دعا کے لیے کہا ہے, دوسرے کا دماغ جو ہے وہ کہیں اور پہنچا ہے. وہ دعا کر رہا ہے, اس کا دماغ کہیں اور پڑا ہے, کام ہی نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ ہماری کلیسیوں کے اندر یہ بھی نظر آتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوتی, پریئر کے اندر یونٹی نہیں ہوتی, ہم یک دل نہیں ہوتے, یک ایمان نہیں ہوتے, ایک روح نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے موعظہ جو ہے وہ ہم نہیں لے سکتے. موعظہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دل ایک روح ہو کر دعا کریں. اور جب ہم ایک دل ہو جائیں گے, کلام کہتا ہے, تو پھر ہم مسیح میں ایک ہوتے ہیں. جب مسیح میں ایک ہوتے ہیں تو پھر جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور نشانات اور معجزات جو ہیں وہ وقوع میں آتے ہیں. اور پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت کو اگر ذرا دیکھیں صفحہ 178 پر, تو وہاں پر لکھا ہے, ہاں جی بھائی خادم, نہیں غرض 13واں باب 11ویں آیت, دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اس کی 11ویں آیت, صفحہ 178. میں نے صفحہ بولا تھا. دوسرا کرنتھیوں 13واں باب. ہاں جی, ہاللویا. کیا کرنا ہے؟ پہلی بات, خوش رہو, کامل بنو, خاطر جمع رکھو, یک دل رہو, اور کیا کرو؟ میل ملاپ رکھو. کتنی اچھی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر ایک ہو جائیں تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. میل ملاپ کا چشمہ کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. اور اگر ہمارے اندر میل ملاپ ہے, اگر ہم یک دل ہیں, تو کلام کہتا ہے وہ چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. اگر تمہارے اندر میل ملاپ ہے, اگر تم ایک دل ہو, اگر تم کامل ہو, اگر تم خوش جاتے ہو, تو پھر اس صورت میں خدا جو محبت کا سر چشمہ ہے, جو میل ملاپ کا چشمہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بھول جائیں کہ وہ میل ملاپ کا چشمہ آپ کے پاس ہے. بھول جائیں. کلام کہتا ہے اور خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. فیوچر کی بات ہے, اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر میل ملاپ, ہم ایک دل ہوں گے, پھر ایسی باتیں جو ہیں وہ وقوع میں آتی ہیں. اب 6 باتیں جو ہیں وہ اتحاد پیدا کرتی ہیں. لکھنا چاہیں لکھ لیں جلدی سے, کیونکہ ٹائم بہت ہی تیزی سے نکل گیا ہے. پہلی بات, آپس میں محبت رکھیں. والا آپ نے پہلے پڑھا تھا, پہلا یوحنا 30 باب اس کی 23ویں آیت. پھر ایمان میں متفق ہو جائیں, ایک رویا ہوں, ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوں, اور باہم قربانی کے لیے تیار ہوں, ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں. اور اس کے لیے فلپیوں 2 باب اس کے 4 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے. اکٹھا مل کر کام کرنے سے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, متحد ہو کر کام کرنے سے ہم کام کو جلدی کر لیتے ہیں. کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کرکٹ پاکستان میں بہت مشہور ہے.
क्रिकेट टीम को हम लेते हैं, उनके अंदर क्या नजर आता है? यूनिटी नजर आती है। और हाँ जी, अब फड्डा है ना, इसलिए कि उनके अंदर यूनिटी नहीं है, तो उनका जब अगर फड्डा है तो फिर वो यूनिटी नहीं होगी, और वो जो काम उन्होंने करना है, जो आगे उन्होंने जीतना है, वो जीत नहीं सकते, क्योंकि हर एक अपने ज़हन के मुताबिक काम करेगा। एक दिल नहीं है, एक माइंड नहीं है, और अगर वो एक माइंड होंगे, एक दिल होंगे, तो फिर उस मैच को वो जीत सकेंगे। अगर उनका जो कैप्टन है, जो कप्तान है, वो उनको कोई गाइडेंस कहेगा कि तुम जी इस तरफ चले जाओ, इधर खड़े हो, उधर खड़े हो, अगर तो वो सेक्रीफाइस करेगा, उसकी बात को मानेगा, तो फिर ये जरूरी है कि वो उस फील्ड को, उस मैच को वो जीत सके। लेकिन अगर किसी को कहा कि भाई इधर जा, तो वो उधर को जा रहा है। अगर किसी को कहा है कि तू वो विकेटों के पीछे खड़ा जा, तो वो हटे खड़ा होता है, तो गेंद तो कहीं और से निकल जाएगी और वो दूसरी टीम जो है वो जीत जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम बहम कुर्बानी के लिए भी तैयार हों। मुसीबतें भी हमें मुत्तहद कर देती हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो फिर हमें जो हमारे अजीज़ आकर हमें तक़वियत देते हैं, उसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। अब इत्तेहाद के वसीला से हम पहली बात, जब हमें इत्तेहाद हो जाता है, तो पहली बात हम कमज़ोरियों के वक्त किसी का सहारा बन सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कमज़ोरी के वक्त अगर कोई भाई कमज़ोर है, कोई बहन कमज़ोर है, तो उसके लिए हम सहारा बन सकते हैं। और जब हम उसके लिए सहारा बन सकते हैं, तो फिर फतह के साथ हम जो है वो ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। खरूज 17वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर हमें मूसा के तअल्लुक़ से मिलता है। सफ़ा 70। और जब मूसा के हाथ भर गए, तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक उधर से दूसरे उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। लेकिन अगर आप 11वीं आयत को देखें, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था, तब अमलीकी गालिब होते थे। आदमी था, हाथ ऊपर उठाए उठाए थक जाता था। जब तक तो मूसा का हाथ ऊपर रहता, उस वक्त तक तो बना इसराइली जो थे वो क्या थे, फतह हासिल करते। लेकिन जब हाथ थक जाता, वो नीचे करता, तो एकदम वो हमला करना शुरू कर देते। अब यहाँ पर मूसा की जो कमजोरी है, उसको सपोर्ट किया गया है, उसकी रहनुमाई की गई है, उसकी मदद की गई है, और हम देखते हैं कि किस तरह से उसके हाथों को सपोर्ट देकर उसकी रहनुमाई की गई, और उसके हाथों को मजबूती से थामे रखा, और फतह जो है वो उनको मिल जाती है इत्तेहाद के वसीला से। दूसरी बात, इसराह करने के लिए हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। अगर आप किसी की इसलाह करना चाहते हैं, तो ये लाजमी है कि आप उसकी हौसला अफजाई करें। ये नहीं कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको दबके मारे और तू किया का चढ़िया पड़ के ये हो गया वो हो गया, बल्कि बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी रहनुमाई करें, ताकि बेहतर तरह से वो अपनी खिदमत के अंदर जो है वो फ्रूटफुल हो सके। अज़रिया 10वां बाब 470 सफ़ा। जब अज़राया खुदा के घर के आगे रो रो कर और ऊंधे मुंह गिर कर दुआ और इकरार कर रहा था। अज़राया रो रहा था, रो रो कर ऊंधे मुंह होकर दुआ कर रहा था और इकरार कर रहा था। और लिखा है 4थी आयत में, बस उठकर क्योंकि ये तेरा ही काम है और हम तेरे साथ हैं। उठ, ये तेरा काम है। अज़राया तू उठ जा, ये तेरा ही काम है, पर हम तेरे साथ हैं। हिम्मत बांध कर काम में लग जा। मैं शुक्रगुजार उन भाइयों का, उन बुजुर्गों का, जिन्होंने इस सेमिनार में मेरा हौसला बांधा। तो खुदा उनका हाथ इसके पीछे है, लेकिन वसाइल खुदा मुहैया करता है, बंदे खुदा मुहैया करता है। उन्होंने रहनुमाई की और उन्होंने मेरी सपोर्ट की। खुदा का शुक्र करते हैं इसके लिए, पाक रूह का शुक्र करते हैं। और हम तेरे साथ हैं, हिम्मत बांध और काम में लग जा काम में। और कोई भाई आप देखें कि उसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसकी इस्लाह करें, ताकि वो और ज्यादा बेहतर तरीका से खुदा के जिलाल के लिए इस्तेमाल हो, ना कि उसको आप बर्बाद करें, उसकी टांगें खींचे और इससे मसीह का बदन जो है वो खराब हो, बर्बाद हो। दुआ में कुव्वत
کا اضافہ کریں دعا میں. جب آپ دعا کرتے ہیں, مل کر دعا کرتے ہیں, تو قوت ہمیں ملتی ہے, ہم بڑھتے ہیں, قوت میں بڑھتے ہیں. لیکن جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے تو میں ان کے درمیان میں ہوں گا. اگر ایک بندہ دعا کر رہا ہے تو شاید اتنی معموری وہ حاصل نہ کر, 2 کر رہے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ دونوں کے وسیلہ سے ہم معموری حاصل کر سکتے ہیں. کوئی دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, مورل سپورٹ مل جاتی ہے, ہم ایک دل ہو جاتے ہیں, ایک روح ہو جاتے ہیں, اور ایسا کرنے سے ہم مکمل طور پر اپنی قوت میں اضافہ کرتے ہیں. اور پھر اتحاد کے وسیلہ سے ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں. آپ کسی میٹنگ میں اگر جاتے ہیں تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہوتا ہے, تو پھر آپ دوسروں کو اٹھا کر لے کے مسیح کے پاس جائیں تاکہ وہ بندے جو ہیں مسیح کے نام کے لیے جیتے جائیں, ان کی زندگیوں کے اندر عجیب کام ہو, ان کی زندگیاں تبدیل ہوں, اور خدا اس کی زندگی میں عجیب کام کر کے اس کو شفا دے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ روح بچ جائے. اس مفلوج کے تعلق سے آپ جانتے ہیں, مرکز 2 باب کے اندر لکھا ہے وہ مفلوج اکیلا نہیں آ سکتا تھا. کتنے بندے اس کو لے کے آئے تھے مسیح کے پاس؟ ہاں جی 4 بندے. 4 بندے ایک مفلوج کو اٹھا کے مسیح کے پاس لے آئے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کلام مقدس میں لکھا ہے. اور جب وہ مسیح کے پاس لے آئے تو وہ مفلوج جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ شفا پا گیا. اب بائبل مقدس کیا فرماتی ہے خصوصی طور پر جو ہمارا ٹاپک یونٹی کے تعلق سے ہے؟ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ یاد رکھیں, آپ کے بدن کس کے اعضاء ہیں؟ اگر آپ اپنے بدن کو کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اعضاء کس کے بن جاتے ہیں؟ کسی دوسرے کے ہو جاتے ہیں. مطلب کہ اگر اپنے اعضاء, اپنے بدن آپ ابلیس کے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے دل کے اندر, آپ کے خیالات کے اندر اگر خدا کا بدن, خدا کا روح نہیں ہے تو پھر آپ کسی دوسرے کے اعضاء جو ہے وہ بن جاتے ہیں. لیکن ہم سب جو نجات پا چکے ہیں, آگے جا کے میں بتاتا ہوں, تم نہیں جانتے تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں, اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے, بات ذرا دھیان سے سنیں, جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ مسیح کا بدن ہے. اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا وہ مسیح کا بدن نہیں ہے, کیونکہ آپ نے آیت میں پڑھا اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر, مسیح میں, ہم جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو کلام کہتا ہے نہ کوئی یہودی رہا, نہ کوئی یونانی رہا, نہ کوئی غلام رہا, نہ کوئی مرد نہ عورت, کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو, سب مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں. اب جب مسیح میں ایک ہیں تو پھر مسیح کا بدن ہے, ایک بدن ہے, مسیح کے اعضاء ہیں, ہم اس کے گواہ ہیں, زندہ خدا کی کلیسیا ہیں, پاک مقدس ہیں, روحانی گھر ہیں, خدا کی عمارت ہیں, خدا کے پیارے ہیں, پاک بھائی ہیں, خدا کے فرزند ہیں, خدا کے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم مقدس ہیں, ہم ایماندار ہیں. اگر ہمارے اندر یہ باتیں ہیں پھر ہم ایماندار ہیں اور ہم مسیح کے بدن میں شامل ہیں. مسیح جو کلیسیا کا سر ہے اس نے دے دیا اپنے آپ کو. اس سے 5واں باب اس کی 23ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک ملتا ہے ہمیں یہ سب کچھ. کچھ پوائنٹس ہیں, اگر نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. پہلی بات 23ویں آیت میں مسیح کلیسیا کا سر ہے. اس کے بعد اسی آیت میں دیکھتے ہیں آپ کہ وہ خود بچانے والا ہے. تیسری بات, کلیسیا ہر لحاظ سے مسیح کے تابع ہو. کلیسیا جس کے اندر ایماندار خدا یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ شامل ہیں وہ لازمی طور پر مسیح کے تابع جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اور اگر وہ مسیح کے تابع نہیں ہیں تو پھر وہ کلیسیا میں شامل نہیں ہیں, خدا کے بدن میں شامل نہیں ہیں, وہ کسی اور کے بدن میں شامل ہیں اگر وہ مسیح کے تابع نہیں ہیں. مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے
اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. 25ویں آیت اور پھر 26ویں آیت, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی کا غسل دے کر مقدس کرے, اور پھر تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی کا غسل دے کر صاف کرے, اور 7ویں بات جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے حضور میں حاضر کرے. ابھی آپ نے کہا تھا جلال جلال ہاللویا, خدا کام کرتا ہے اور خدا کلیسیا کو بھی جلالی بنانا چاہتا ہے, اور ایک جلال والے بادشاہ کے حضوری میں ایک جلال والی کلیسیا ہی حاضر ہو سکتی ہے. ضروری ہے کہ جلال والی کلیسیا بن کر اس کے حضوری میں حاضر ہو جائے, اور یہ جلال والی کلیسیا, یہ مسیح کا بدن جو ہے, یہ بے داغ ہونا چاہیے, اس کے اندر مکمل طور پر کاملیت ہونی چاہیے, یہ پاک ہونا چاہیے, یہ بے عیب ہونا چاہیے. اور خدا یسوع مسیح اس کلیسیا کو, اس بدن کو خود پالتا ہے, خود تقویت دیتا ہے, تربیت دیتا ہے, سکھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, تاکہ مسیح کا بدن مکمل طور پر بڑھتا چلا جائے, ترقی ہوتی چلی جائے, اور ہم اس میں گہرے طور پر ترقی کرتے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے مسیح پہلی بات کلیسیا کا سر ہے, مسیح نجات دہندہ ہے, مسیح جو ہے وہ مقدس کرنے والا ہے, مسیح جو ہے وہ صاف کرنے والا ہے, مسیح جو ہے وہ جلالی بنانے والا ہے, مسیح جو ہے وہ تعمیر کرنے والا ہے, مسیح جو ہے وہ پرورش کرنے والا ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ پناہ دینے میں قادر ہے, اور وہ قبول کرنے میں قادر ہے. جب آپ اپنے گناہوں سے اقرار کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو قبول کر لیتا ہے. اتحاد کے لیے, اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بہت سے ضروری اقدامات ہیں. پہلی بات, جیسے میں نے بتایا, ہمارا گول ایک ہونا چاہیے, ہمارا پرپز ایک ہونا چاہیے, ہمارا ویژن ایک ہونا چاہیے, اور پھر ہم اپنی مرضی میں تبدیلی لانے کے قابل ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ ایک بات پر اڑ گئے ہیں تو اسی پر ہی اڑے ہونا ہے. نہیں جی نہیں, میں ایک گل منوا کے ہی چھڑنی ہے. آپ کے کریکٹر کے اندر ولنگ ٹو چینج, کمپرومائز آپ کو کر لینا چاہیے, تاکہ اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے, یونٹی ڈسٹرب نہ ہو. پھر آپ کو فیتھفل ٹو ایچ ادر ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے وفادار ہونا چاہیے, اور پھر ایک دوسرے کے وفادار ہی نہیں بلکہ خدا کے وفادار بھی آپ کو ہونا ہے. بی فلیکسیبل وتھ ایچ اینڈ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ لچک والا ہونا چاہیے, اس میں تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آپ کے اندر وہ رجڈ پن نہیں ہونا چاہیے, تاکہ وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں, شاید کوئی دوسرا بھائی آپ کو اچھی صلاح جو ہے وہ فراہم کرے, آپ اس کو مانیں اور مل کر کام کریں, تاکہ کام جو ہے وہ اچھے طریقہ سے ہو سکے. انکرج ایچ ادر اینڈ بلڈ ایچ ادر, ایک دوسرے کو انکرج کریں, اس کو تعمیر کریں, تاکہ وہ بہتر طور پر خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. اور پھر ایک دوسرے کی جو ہمارے کلیسیا میں نظر آتا ہے, ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوں. پولنگ ڈاؤن از ناٹ منسٹری, پولنگ لیگ, جو ہم ٹانگوں کو کھینچتے دوسرے کی, ایک دوسرے کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں, یہ منسٹری نہیں ہے, یہ خدمت نہیں ہے. ہمیں خدا یسوع مسیح میں شامل ہونا ہے, اس کا بدن بننا ہے. اور پھر ایک بڑا مشکل کام جو بہت سے ایماندار, جو بہت سے لیڈر نہیں کرتے, بی فار گیونگ ایچ ادر, بی فار گیونگ ایچ ادر, ایک دوسرے کو معاف کرنا. اگر کسی نے آپ کا قصور کیا ہے تو اس کو معاف کریں, تاکہ خدا کا بدن بڑھے اور ہم اس میں ترقی کریں. اپنے سروں کو جھکائیں, ہم خدا کا شکر کریں.